یہ عبداللہ ابن ابو سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں ہیں۔ بزرگوں، جب تک آدمی اپنے عمل کے رخ کو صحیح نہیں کرے گا تو آدمی اعمال تو کرے گا لیکن کرتے کرتے تھک جائے گا اور پھر اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں کہ میں کام تو کرتا ہوں لیکن فائدہ نظر نہیں ہو رہا، فائدہ سامنے نہیں آ رہا، فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کام تو کر رہا ہے، عمل تو کر رہا ہے، لیکن رخ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی دکان پر کام کر رہا ہے اور روزانہ نقصان ہی نقصان اس کو ہو رہا، نفع کبھی دیکھتا ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا کہ بھائی مجھے اس سے نفع حاصل نہیں ہو رہا، لہٰذا اب مجھے دکان کو بند کر دینا چاہیے۔ نقصان برداشت نہیں ہوتا، نقصان برداشت نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ دکان کو بند کر کے تالا لگا دیتا ہے کہ نہیں اب برداشت نہیں ہوتا، گھاٹا، تھک جاتا ہے آدمی۔ ایسے ہی جب اعمال کا رخ صحیح نہیں ہوگا تو پھر آدمی کرتا تو رہے گا اعمال کو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ تھک جائے گا کہ مجھے کوئی پھر جب کرتے کرتے تھک جائے گا تو آپ دیکھ لینا پھر اعمال میں شک پیدا ہونے لگے گا۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی اپنی ہے کہ رخ کو صحیح نہیں کیا، اعمال کو کیسے کرنا ہے، کس اعتبار سے کرنا ہے، جاننے والے سے معلوم نہیں کیا، تو نہ معلوم کرنے کی وجہ سے اب وہ کرتے کرتے تھک جا رہا ہے، پھر اس کے پاس میں کوئی بات کرتا ہے اعمال کے تعلق سے تو اس کو شک پیدا ہونے لگتا ہے کہ نماز کے صاحب میں تو پڑھتا آ رہا ہوں لیکن فائدہ تو کوئی نظر نہیں آیا، کہ صاحب قرآن پاک کی تلاوت ہاں قرآن پڑھنا چاہیے لیکن فائدہ کوئی نظر نہیں آیا، تو اس کو شک پیدا ہونے لگتا ہے اعمال کے تعلق سے۔ بنیادی وجہ کیا بنی کہ جاننے والے سے صحیح معنی میں اس کا رخ نہیں جانا، رخ کو پہچانا نہیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس عمل کا صحیح رخ کیا ہے۔ آدمی کو جودھ پور جانا ہے اور انجان ہے کہ راستہ کون سا ہے، اب اگر کسی جاننے والے سے نہیں پوچھے گا تو وہ کہیں اور راستے پر چلا جائے گا، اور جاننے والے سے رخ کو معلوم کر کے جائے گا تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، تھکے گا بھی نہیں۔ مثال کے طور پر جانا تو جودھ پور ہے اور میڑتے والے راستے میں نکل گیا، اب نکلتے نکلتے بہت کسی سے پوچھ بھی نہیں رہا تو دہلی پہنچے گا، اجمیر پہنچے گا یا تو پھر جے پور پہنچے گا، تھک جائے گا آدمی۔ اب کیا کرے گا، رات ہو گئی یہی رک جاؤ، سفر ہے یہ، پہنچ نہیں پا رہے، منزل تک پہنچ نہیں پا رہے۔ ایسے ہی بزرگوں، ہمارے اعمال کا رخ صحیح کرنے کے لیے اور ہمارے اعمال کا صحیح اعتبار سے اور صحیح معنی میں ہمارے اعمال کے بھاؤ لگے، تو اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن ابو سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کر رہے ہیں۔ نصیحت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ابو سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ المتقون سادہ، متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، پرہیزگار لوگ، وہ کیا ہیں؟ وہ سردار ہیں۔ المتقون سادہ، متقی لوگ سردار ہیں، کس اعتبار سے؟ ہمارے اعمال کے اعتبار سے، ہمیں رخ کے بتانے کے اعتبار سے۔ والعلماء قادہ، اور علماء رہبر اور رہنما ہیں، راستہ بتانے والے ہیں، کون سا راستہ اندھیرے کا ہے، کون سا اجالے کا ہے، کون سا جنت کی طرف جانے والا ہے، کون سے برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ علماء، والعلماء قادہ، علماء رہبر اور رہنما ہوتے ہیں۔ ومجالستہم عبادہ، ان کے پاس بیٹھنا عبادت ہے، بل ذالک زیادہ، بلکہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رخ معلوم چلے گا نا، اس لیے کہتے ہیں علماء کے پاس بیٹھنا اپنے لیے فخر محسوس کرو، بلکہ عبادت سے بڑھ کر محسوس کرو۔ آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت میں ایک عالمیہ بن چکا ہے کہ باطل کی یہ محنت ہے کہ علماء سے عوام کو کاٹ دو تو جہالت قائم ہو جائے گی، اور جب جہالت قائم ہو جائے گی تو اعمال کا رخ
چینج ہو جائے گا، اور جب اعمال کا رخ چینج ہو جائے گا مدد کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اعمال کا رخ چینج ہو جائے گا تو مدد کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر یہ لاکھ اپنے مسجدوں میں اور اپنی عبادت گاہوں میں سر پڑ کے فائدہ ان کو حاصل نہیں ہو رہا۔ اس لیے بزرگوں، اپنے رخ کو صحیح کرنے کے اعتبار سے علماء کی مجالس میں بیٹھنا، علماء کے پاس میں بیٹھنا، تو باطل نے یہ محنت کری کہ علماء کو عوام سے کاٹ دو، یا عوام کو علماء سے کاٹ دو، ان کا رخ چینج کر دو، ان کے بچوں کو ان سے ہٹا دو، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کا رخ چینج ہو جائے گا، پھر یہ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، کرتے کرتے تھک جائیں گے، پھر یہ اعمال میں شک پیدا کرنے لگیں گے، عبادات میں شک پیدا کرنے لگیں گے، پھر ان کے ذہن میں نئے نئے خیالات، نئے نئے چیزیں پیدا ہوں گی کہ صاحب مدارس سے کیا فائدہ، صاحب موقع ایسا ہے کہ حج کرنے کا بھی کیا فائدہ، ابھی نہیں جانا چاہیے، صاحب اعمال میں مسجدوں کے بھی بھرنے کی کیا ضرورت ہے، گھروں میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ تو یہ سب چیزیں پیدا ہونے لگیں گی۔ تو اس کے لیے میرے بزرگوں، علماء کی مجالس کو اپنے لیے فخر محسوس کریں۔ دیکھو اس وقت میں علماء سے کاٹنے کے لیے باطل نے جال پھیلائے اسکولوں اور کالجوں کا، تو آپ دیکھ لیں جن بچوں کا اسکول کا، جو بچے اسکولوں اور کالجوں میں رہتے ہیں، ان کی تربیت ایسی ہو چکی، ان کا ماحول ایسا بن چکا، ان کا ذہن ایسا بن چکا کہ وہ دینی باتوں سے شک میں رہتے ہیں، دینی باتوں میں شک میں رہتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کرنے والے اللہ ہیں، کھلانے والے اللہ کے نہیں، یا اور کوئی دینی تعلق سے کوئی بات ان کے سامنے رکھی جاتی تو وہ شک پیدا کرتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بزرگوں، وہ مجالس و مجالستہم عبادہ، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا عبادت سمجھے، ان کے پاس بیٹھنا عبادت، بل ذالک زیادۃ، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، عبادت سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا رخ معلوم ہوگا، منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ یہ بتلائیں گے۔ وَأَنْتُمْ بِمَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي أَجَالٍ مَنْقُوصَةٍ، کہا کہ دن اور رات گزرنے کی وجہ سے ہم اپنے موت کے قریب ہو رہے ہیں، دن اور رات کے گزرنے کی وجہ سے ہم اپنے موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ وَأَعْمَالٍ محفوظہ، اور اپنے اعمال کو، ہمارے اعمال کو بہت محفوظ طریقے سے رکھا جا رہا ہے۔ وَعِدُّ الزَّادَ، بلکہ زاد سفر کو تیار کرنا چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، آخرت کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ فَكَأَنَّكُمْ بِالْمَعَادِ، اور ہم گویا کو ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم مر چکے ہیں، یعنی آخرت کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، اپنے اعمال کا رخ کو صحیح کرنے کے لیے اپنی مجلسوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس وقت میں سب مسلمانوں کی شکایت یہ ہے کہ ہم نیک تو بننا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارا رخ چینج نہیں ہو رہا، تو رخ کو چینج کرنے کے لیے اپنی مجلسوں کو پاک کرنا پڑے گا، نیک اور صالح اور اچھے اور بھلے اور متقی لوگوں کی مجلسوں میں اپنے آپ کو لانا پڑے گا، مسجدوں والے ماحول میں لانا پڑے گا۔ جب مسجدوں والے ماحول میں، اعمال والے ماحول میں اور نیک اور صالح لوگوں کی مجلسوں میں آ جائیں گے تو پھر ہمارے اعمال کا رخ چینج ہونے لگے گا، اعمال کا صحیح بھاؤ لگنے لگے گا۔ اس کی وجہ سے یہ مجلسوں کو قیمتی سمجھے، یہ مجلسیں معمولی نہیں ہیں، یہ مجلسیں معمولی نہیں ہیں۔ آخرت کی یاد دلانے کے اعتبار سے، آخرت کو فائدہ دلانے کے اعتبار سے یہ مجلسیں سب سے اہم اور سب سے بنیادی ہیں، سب سے اہم اور سب سے بنیادی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گھروں میں تعلیم کریں، مطلب یہ ہے کہ گھروں میں ایمانی حلقے ہوں گے، ایمان کے مذاکرے ہوں گے اور ایمان کی باتیں ہوں گی، تو پھر ہمارے گھروں کا ماحول چینج ہوگا، اسباب سے، مادیت سے اٹھ کر کے اعمال کی طرف آئے گا، چیزوں اور اسباب سے ہمارا یقین پلٹ کر کے اعمال کی طرف آئے گا۔ اور بزرگوں، اگر ہم نے اپنی مجلسوں کو پاک نہیں کیا،
یعنی اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم نہیں کیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اپنے گھروں میں ایمانی حلقے اور مذاکرے نہیں لگائے، تو پھر ہمارے بچے، ہماری گھر کی مستورات، ہم خود مادیت کے اسباب میں پھنستے چلے جائیں گے، اعمال کا شوق اور رغبت اور جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے گھروں میں تعلیم کو، حلقوں کو قائم کرنا اور اپنے آپ کو نیک اور صالح اور متقی لوگوں کی مجلسوں میں اور خصوصاً علماء کی مجالس میں بیٹھنے کا اہتمام سے پابند بنانا کہ یہ عبادت ہے اور عبادت سے بڑھ کر ہے۔ علماء کی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو آج سے نیت یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنا تھوڑا بہت وقت کو، اپنے تھوڑے بہت وقت کو اپنے علماء کے پاس میں بیٹھنے کے پابند بنائیں گے، اپنے علماء کے پاس بیٹھیں گے اور اپنے اعمال کے رخ کو چینج کریں گے کہ میری نماز کے متعلق کون سا مسئلہ، کون سی چیز ہے جو میری نماز کو صحیح کر دے، میرے قرآن کو صحیح کرنے کے لیے کیا راستہ ہے، میرے حج کو صحیح کرنے کے لیے کیا راستہ ہے، میری زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کہاں تک پہنچانی ہے، کتنی نکالنی ہے اور کب دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں علماء کے پاس میں ملیں گی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن ابو سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چند باتوں پر عمل کی توفیق دے۔